ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن یا ہدف کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو جزیرۃ العرب تھا. جی اس کے بارے میں روایتیں بھی ملتی ہیں اور اس کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو بھی گیا. اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد صحابہ اسی جہاد کے مشن کو جاری رکھتے ہیں. صحابہ اب جزیرہ عرب سے باہر اب باہر نکلنے نکل لگے. تو گویا آپ یہ کہ مرحلے کا اسی جہاد کا جو پہلا مرحلہ ہے اسی کا تسلسل ہے صحابہ کی جہاد کی جو نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو قرآن مجید ان کو شہداء علی الناس کے شہداء علی الناس کا جو منصب ہے وہ عطا کرتا ہے، اور صحابہ کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. آثار کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے اسی مشن کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر میرے خیال سے جو یہ ایک سمت واضح بھی فرما دی کہ اب سلطنت سے باہر یہ معاملہ. تو فرما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے ہیں کہ یہ علاقے میرے ہوں گے، فتح ہوں گے، لیکن صحابہ کے ہاں ایک چیز تھی، ایک مسئلہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے. حضرت عمر والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات نہیں پا سکتے، تو اس میں بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، شہادت علی الناس کا جو منصب ہے جو برپا ہونی ہے عملاً، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کی زندگی میں ہی میں ہونی ہے. لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ پہلا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اب اگلا مرحلہ وہ ہمیں آپ کے نیابت میں انجام دیں. جی جی ہاں، یہ اہم پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت اور اس کی نوعیت اور تاریخ عالم میں تکوینی طور پر اس کی جو حیثیت تھی وہ واضح ہو جانے کے بعد، اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ وہ یعنی کوئی معمول کا عمل نہیں ہے. جی جی بالکل وہ انبیاء کی بعثت جیسے ہوتی ہے اس طرح کسی عام نبی کی بعثت بھی نہیں ہے. صحیح صحیح. وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تکوینی اسکیم میں تاریخ عالم پر کہ اس پر ظاہر ہونے والا یا رونما کیا جانے والا ایک منفرد واقعہ، بالکل ٹھیک، ایک یونیک، جس سے تاریخ کا ایک دھارا موڑ دینے کا جی بالکل صحیح. جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اور یہ جو عمل ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے مل کر انجام دیا. تو یہ واضح ہونے کے بعد صحابہ کے جہاد کی نوعیت کو سمجھنا اور اس کو متعین کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا، قرآن مجید خود اصل میں یہ واضح کرتا ہے. بالکل ٹھیک. سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس میں خاص طور پر میں نے بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک ہی عمل کیسے دو مرحلوں میں ہونے والا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. بالکل ٹھیک. یعنی ایک تو یہ کہ جو کام ہے یہ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تسلسل. بالکل ٹھیک ہو. وہی کام جو اللہ نے اس سے پہلے ان کی ذریت میں بنی اسرائیل کو مسلم قرار دے کر ان سے لیا تھا، وہی اب تم سے لینا چاہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور اس کی شکل اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ رسول جو ہے وہ پہلے تم پر یعنی بنی اسماعیل پر حجت تمام کرے، تم پر حق کی گواہی دے اور تم کو اس دین پر کھڑا کر کے ایک امت کی تاسیس کر دے. تو یہ تو ہے رسول کا کام، یہ کونا شہیدن علیکم. بالکل صحیح. اور رسول کا ذمہ اتنا ہی تھا. اسی کو آپ نے حجۃ الوداع میں پھر لوگوں سے سوال کر کے پوچھا کہ ہاں بھائی میں نے اپنا بتاؤ، مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم کو عرب کے لوگوں کو ان تک دین پوری طرح واضح کر دوں، ان کو سمجھا دوں، اور اب میں تم میں سب کو اکٹھا کر کے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں نے ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا بالکل بالکل کر اللہ آپ نے گواہ بنایا. تو یہ کام حضور کا تھا. لیکن وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب اس امت کی، اس قوم کی بھی ایک، اس امت کی بھی ایک ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. یہ کہ اس نے یہ کام
عرب کے باہر دنیا کی دوسری قوموں پر بھی کرنا ہے. یہ دین ان تک پہنچانا ہے, اس کی حجت ان پر تمام کرنی ہے, ان کو بتانا ہے کہ خدا کا آخری دین آیا ہے, اور اسی طرح ان قوموں پر اور ان علاقوں پر اس دین کی سربلندی اور سرفرادی قائم کرنی ہے. بالکل صحیح. تو اصل میں تو یہ سیاق تھا جی جی جی. شہادت علی الناس کا. تو جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تو لکھ دی ہے سارے بادشاہوں کو, لیکن اس کی بنیاد پر اقدام جی جی وہ آپ کے پاس صحابہ نے کیا. صحابہ نے کہ بالکل ایک آدھ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے وہ انیشیٹ کر دیا, جسے صحیح. غزوہ موتا کی شکل میں آپ نے لشکر بھیجا, لیکن اصل میں اس ذمہ داری کو صحابہ نے مکمل کی. تو اس سیاق میں حضرت عمر کا اور بھی بہت سے صحابہ کا ایک خیال تھا. جی جی. اور روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیف یموت وہو شہید علینا ونحن شہداء علی الناس. آپ سب وفات کیسے پا سکتے ہیں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سارا مرحلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی, آپ کی موجودگی میں ہی ہم یہ سارا عمل مکمل کر لیں گے اور پھر آپ تشریف لے جائیں. صحیح. یہ ظاہر استباط تھا. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ نہیں تھی. بالکل ایسے. تو یہ حضرت عمر نے واضح بھی کیا جی جی واضح بھی کیا کہ میں اس سے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس طرح ہوگا, اس لیے مجھے یہ باور کرنے میں مشکل ہوئی. بالکل کہ صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں, ابھی تو بہت سا کام ہونے والا, جی 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 منافق باقی ہیں بالکل صحیح. اور دوسرے گروہ ہیں. لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں, یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی. اصل میں آپ ہمیں دین دے کر اور جو آپ کی براہ راست ذمہ داری تھی وہ ادا کر کے تشریف لے گئے, اب اگلا کام ہمیں کرنا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہ وہ پورا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سانچہ ہے, جی جی. پس منظر ہے نبی صلی اللہ علیہ جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے جو اقدامات کیے. یہ آپ کا اب صحابہ کی زندگی میں جو جہاد بہت غالب عنصر کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے, اس کا پس منظر کا پس منظر جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے ہدف کے اندر دکھائی دیتا ہے, اور صحابہ اسی ہدف کی تکمیل کے مرحلے پہ ہیں. بہت اچھی نشست رہی, بڑے اہم موضوع کی طرف ہم نے آغاز کر دیا ہے. آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ صحابہ کے جہاد کے دیگر اور دوسرے بڑے پہلوؤں پر پہلوؤں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے.